بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ وأصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 11 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اس سے پہلے کی آیت میں مصیبت اور حادثے کے حوالے سے پہلو پیش کیا گیا کہ مصیبت اور حادثے، تکلیفیں، پریشانی سب اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اگر اس مصیبت میں مبتلا ہے تو صبر سے کام لے، اور جو نہیں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ایک عقیدہ ملا تھا۔ چنانچہ اس کی مزید یہ توضیح آ رہی ہے آیت نمبر 12 میں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اپنے لاجک اور اپنے عقل کو نہ دوڑاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کتنی مصیبتیں آئی رسول پر، لیکن باعث بات میں کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ تکلیفیں، پریشانیاں اتنی اوجھڑی ڈالے گئے رسول پر، باوجود کہ صحابہ بڑے بڑے موجود تھے ڈیفینس کرنے کے لیے، پھر بھی آپ نے کہا نہیں، اللہ اسی میں راضی ہے تو ہم راضی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس طرف اشارہ فرما رہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی؟ اللہ کی اطاعت قول میں ہوتی صرف، عمل میں نہیں۔ ایک ایسا فعل ہے بس جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ آپ کے ساتھ، وہ ہے درود و سلام۔ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والے تم بھی بھیجو۔ تو یہ ایک عمل ہے جو اللہ پاک مطلب ہم جیسے گنہگار کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ یہ باقی اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہوگی وہ صرف قول میں ہوگی، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے یہ مانا جائے گا، وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن نبی کی اطاعت قول میں بھی ہوگی، عمل میں بھی ہوگی، فعل میں بھی ہوگی۔ اسی لیے حضور کی حدیث کی 3 کوالٹی بنتی ہے: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی منہ سے جو کہا، حدیث فعلی جو عمل کر کے رسول اللہ نے یہ کیا، یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث تقریری نبی کے سامنے صحابہ نے کچھ عمل کیا اور نبی نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث تقریری، ٹھوس کرنا، مقرر کرنا، ٹھوس کرنا، حدیث۔ اب جیسے ہم بیٹھے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، کوئی صحابی آئے اور آ کر کے کچھ ایسا عمل کیے جو نبی نے نہیں کہا تھا، نبی نے نہیں کہا تھا، مثلا سلام کیے، جھک کر کے کیے، ہاتھ پاؤں چوم لیے، کچھ ایسا جو نبی نے نہیں کہا تھا، لیکن نبی خاموش رہے۔ یہ نبوت کی خاموشی بتا رہی ہے کہ نبی خوش ہے اور قبول کیے ہیں، گویا یہ بھی حدیث ہے۔ ایکسپٹ، دلیل رضا جس کو بولتے ہیں۔ اس کی مثال آج میں ہم لوگ اچھے سے اور سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہماری بیٹیاں شادی اور نکاح کے وقت جب پوچھتا ہے تو نے قبول کیا، تو کچھ نہیں بولتی، روتی ہے وہ، تو رونا یا مسکرانا یا سر ہلانا یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ ہاں، تو ایسے ہی انکار جو ہے صراحتاً کو بتاتا، انکار ہوگا تو صراحتاً بتائے گا، انکار نہیں ہے، سر ہلایا، خاموش ہوا، رویا، تو یہ قبول کی دلیل، رضا کی دلیل ہے۔ اس کو بولتے ہیں السکوت دلیل الرضا، خاموشی رضا اور خوشنودی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو حدیث کی تیسری قسم بھی ہے، یہ دیکھیے، یہ ایک دم مثلا ابتدائی کوالٹی میں نے بتایا، ورنہ اور بھی حدیث کی قسمیں ہیں۔ حدیث ایک وہ ہے جس کی سند ڈائریکٹ نبی تک پہنچے، اس کو حدیث مرفوع بولتے ہیں۔ حدیث مرفوع یعنی جس کی سند نبی تک پہنچ رہی ڈائریکٹ، یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جس کی سند صحابی تک پہنچے، ابو ہریرہ نے ایسا کہا، تو جس کی سند صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف ہے، اور جس کی سند تابعی تک پہنچے، جب امام اعظم نے کہا تو وہ حدیث مقطوع ہے۔ مرفوع، موقوف، مقطوع، تینوں حدیث ہی آپ دیکھیں، لیکن پہلی حدیث کی کوالٹی نبی تک ڈائریکٹ پہنچ رہی، اور دوسری حدیث کی کوالٹی صحابی تک، نمبر 1 ہوئی، 2 ہے، تیسری پہ، اور تینوں حدیث ہی ہے۔ میں ایسا بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تابعی بھی بولے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو بھی حدیث ہے، تو بھی حدیث ہے، صحابی بولے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو بھی حدیث ہے۔ تو اب اگر مطلب جماعت کے لوگ جو اہل حدیث وغیرہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا، ارے آپ کرنے کو تابعی تک کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ تابعی کا قول اور عمل فعل بھی حدیث ہے۔ یہ ہے
تابعی کا قول و فعل بھی یہ حدیث ہے، کیونکہ تابعی کوئی عمل ایسا کریں گے ہی نہیں کیونکہ ان کے سامنے صحابی ہیں، اور صحابی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سامنے نبی ہے، تو ان کا واسطہ ایک دم ڈائریکٹ ہے، بس کونے کونے کا فرق ہے، دریا ہے اس کونے سے وہ لیے اس کونے سے یہ لیے، ایک دم ایسا صحابہ سے تابعی لیے اور نبی سے صحابی لیے، بس بہت قریب ایک واسطہ بھی، ایک واسطہ۔ اسی لیے امام اعظم نے کئی صحابہ کرام کو دیکھا، حضرت انس کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن اوفا کو دیکھا، حضرت سعد کو دیکھا، یہ سب صحابی کو اپنے آنکھ سے دیکھا۔ اب آپ غور کریں جو صحابی کو دیکھے ان کے علم کا کیا اندازہ ہوگا، جب آپ اہل حدیث میں بولتے نہیں ان کو کوئی حدیث یاد نہیں تھی، استغفر اللہ۔ اب آپ نہیں، ایک چھوٹی سی بات بتائیے، حدیث تو ابو بکر سے بھی روایت نہیں ہے، بہت کم روایت ہے، لیکن تمام صحابہ نہیں تمام انسان میں افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد تمام انسان میں سب سے زیادہ تحقیق کے ساتھ افضل ترین مخلوق ابو بکر ہے، تو حدیث کی روایت اور کوانٹیٹی اگر دیکھیں تو سب سے نیچے رکھنا پڑے گا ان کو، ابو ہریرہ سب سے اوپر ہے کیونکہ انہوں زیادہ سب سے 3000 سے زیادہ تقریباً مروی روایت ہے، تو روایت کی بنیاد پر افضلیت نہیں ہے، مصطفیٰ کے قرب کی بنیاد پر افضلیت ہے۔ صحابی میں سے ابو بکر کو جو قرب حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، کسی کو نہیں، کسی کو تو ایسے ہی حضرت امام اعظم کو بھی آپ لیں، امام اعظم کو جو قرب حاصل ہے صحابہ سے کسی دوسرے وہ کسی اور امام کو نہیں ہے، لہٰذا ان کی روایت کو نہ دیکھیے، قرب کو دیکھیے، وہاں جیسے قرب میں افضل ہے ابو بکر صدیق، ایسے ہی یہاں قرب میں صحابہ سے حضرت سیدنا امام اعظم افضل نظر آتے ہیں، اسی لیے امام اعظم ان کا لقب۔ افسوس سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بول دیتے ہیں حدیث یاد نہیں، مطلب یہ کہ اگر والد صاحب عالم نہیں تو والد صاحب نہیں ہے، وہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا اور والد صاحب حافظ نہیں ہے تو کیا بیٹا افضل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، افضلیت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، تو نبی کو افضلیت حاصل ہے، نبی کے صدقے میں صحابہ کو اور صحابہ کے صدقے میں تابعین کو، یہ رسول اللہ کی فرمان ہے، خیر القرون قرنی، بہترین سنچری میری ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ان سے قریب یعنی صحابہ، پھر ان کے بعد جو قریب ہے یعنی تابعین، یہ نبی نے فرمایا، تو یہ افضلیت، یہ نہیں فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو میری حدیث روایت کرے، نہیں فرمایا، بہترین وہ ہے جو میری سنچری میں جی رہے ہیں، وہ مومنین بہترین ہے جو میری سنچری میں جی رہے ہیں، اور وہ بہترین ہے جو میرے جینے والے کو دیکھ کر کے جی رہے ہیں، یعنی تابعین، سمجھ رہے نا، تو تابعین تک نبی نے فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو میری حدیث کو لے رہے ہیں، بلکہ دوسری حدیث میں تو ہے کہ میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو اپنانا، اور خلفاء میں ابو ہریرہ نہیں ہے، خلفاء میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، بس۔ اب آپ دیکھیں میرے بعد کا مرتبہ دیکھیں، میرے بعد خلفاء کی سنت کو اپنانا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، سمجھ گیا؟ کہنا یہ ہے کہ اطاعت کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے ہے، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کون کرے اور پھر خاموشی نبی نے اختیار کی، وہ بھی اللہ کے رسول ہی کا عمل اور قول کہلائے گا۔ تو اب حضرت سیدنا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ کوئی غلط کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی نے بڑا پوزیشن ان کو عطا کر دیا ہے، بھروسہ کیا ہے مصطفیٰ کا، وہ بھروسہ توڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے صحابہ کی صحیح تعریف دیکھیے یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی صحبت پائی ہو، آج تک آپ سنتے یہ ہیں کہ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ سنے ہیں نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ نہ سنے آپ تعریف، صحابی کسے کہتے ہیں؟ بولیے نہیں، فالوستان بھی ہیں، اس وقت کے جو صحابیان صاحب پیغمبر کے جو ساتھ تھے، ان کے شاگردان جتنے بھی تھے اس وقت کے اپنے حساب سے ٹھیک ہی بول رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کے ساتھ نبھائے، ایمان کی حالت، ان کو صحابی بولتے، حضور کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، دیکھنا کافی نہیں، حضور کو ایمان کی حالت میں ان کی صحبت اور ان کو فالو کیا۔ اگر آپ دیکھنے کی قید لگائیں گے تو ایمان کی حالت میں بہت سارے ایسے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، میں نے عبسہ و تولہ میں بتایا تھا، وہ نابینا تھے، نابینا تھے لیکن صحابی رسول ہیں، کچھ سمجھا؟ دیکھے نہیں، صحبت ہے،
فالو ہے، مصطفیٰ کو فالو کی. تو اب صحابی کی صحیح تعریف یہ ہوئی کہ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں پایا ہو، دیکھے یا نہ دیکھے، ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا شرط نہیں ورنہ بہت چھٹ جائیں گے بہت سارے، تو پایا ہو اور فالو کیا ہو، صحبت اختیار کیا ہو وہ. تو اب یہی تعریف ہوگی نا تابعین کی بھی، کہ جس تابعین نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور صحبت اختیار کیا ہو. صرف دیکھنا شرط نہیں ہے، صحبت اختیار کیا. اسی لیے امام اعظم تابعی ہے کیونکہ انہوں نے صحبت بھی اختیار کی ہے. کیونکہ صحابی کی جب یہ تعریف ہے تو تابعی کی بھی یہی تعریف ہوگی. سمجھ رہے نا؟ خیر، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ جیسے آج میں اس پر بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں ہے ختم. قرآن میں ہے ختم، یہ کیا جملہ مطلب؟ قرآن میں صرف اللہ کا حکم ہے، ایسا کیسے آپ کہو گے؟ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں یہ بھی ہے اے ایمان والو جب رسول اللہ حکم دے تو فالو کرو. بتائیے سورہ انفال کے آیت نمبر 34 میں 24 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب رسول تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو. اب آپ بتائیے، تو جو لوگ یہ کہتے نہیں اللہ نے کہہ دیا بس ختم، ہم اور کسی کو نہیں مانتے، ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہنا، سچوں کے ساتھ رہنا. تو آپ اولیاء اللہ کو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے. کہنا یہ ہے کہ جو لوگ یہ لاجک دیتے ہیں امت کو کہ قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں میلاد النبی کہاں ہے، قرآن میں اولیاء اللہ کو ماننا کہاں ہے، قرآن میں گیارہویں کہاں ہے، یہ سب جملہ جو کہہ کر کے یہ صرف ایک مطلب قرآن کی ریئلٹیز کو نہیں سمجھتے. کیونکہ قرآن میں صرف اللہ کا حکم نہیں ہے، قرآن ہی میں کہا جا رہا اللہ کو بھی ماننا، رسول کو بھی ماننا. بلکہ کیا نام ہے، سورہ نساء کی آپ آیت ایک پارہ نمبر 5 کی آپ آیت ایک دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرنا اور رسول کی بھی اطاعت کرنا اور تم میں سے جو امر والے ہو ان کی بھی اطاعت کرنا. امر والے کو تو اولیاء اللہ آپ نہیں، یہاں پر یہی اب لاجک تو بڑی توجہ سے اب سنیے گا، تھوڑی سی 10 منٹ دیکھیے گا. یہ بتائیے جب قرآن اترا تو کس پر اترا؟ نبی پر اترا. اور جب نبی پر اترا تو سب سے پہلے نبی نے کس کو کہا؟ صحابہ کو کہا. صحابہ کو کہا. اب آپ اور کیجیے، اب جب یہ آیت کریمہ اتری یا ایھا الذین آمنوا تو نبی کبھی کفار کے پاس نہیں گئے ہوں گے یہ آیت لے کے، کیونکہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو. اور نبی پر اترنے والا، نبی اترنے کی جگہ ہے، دھیان دیجیے، اور ایمان والے صحابہ ہیں. تو اللہ پاک گویا نبی کے ذریعے سے صحابہ کو کہہ رہا ہے کس کو مانو؟ اللہ کو مانو اور نبی کو مانو، اور تیسری کوالٹی امر والے کو مانو. میں اصل بتانے یہ جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہ کو مانو. امر بولتے بادشاہ نہیں، اب جملے میں غور کیجیے، بادشاہ کو مانو کیسے؟ نبی کے سامنے صرف صحابہ ہیں اور صحابہ کے سامنے صرف نبی ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے. صحابہ کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں ہے. تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ نبی کو مانو، میرے کو مانو، امر والے کو مانو. تو اس آیت کریمہ کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ صحابہ کے لیے نہیں ہے بلکہ صحابہ کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے مومنوں کے لیے ہے. کیونکہ صحابہ کے سامنے کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے سامنے تو ہے. صحابہ کے سامنے تو آل انال محمد عربی ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. ہر ضرورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر رہے ہیں، کوئی بادشاہ نہیں. ہمارے لیے کیا ہے، اگر بادشاہ بھی لے لیتے ہیں تو یہاں بادشاہ سے مراد بادشاہ ہے اسلام، کیونکہ ایمان والے کو کہہ رہا اللہ. اور ایمان والے کو اللہ نہیں کبھی کہے گا کہ کافر کو مانو. ایمان والے کو نہیں کہے گا کہ مطلب بت پرستوں کو مانو. جب ایمان والے کو کہہ رہا اللہ کو مانو، رسول کو مانو، کہ اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی کافر ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی تفسیر دیکھیں گے تو امر والے سے مراد علماء ربانیین ہیں. ربانیین علماء، ربانیین کا مطلب امام اعظم جیسے لوگ، امام شافعی جیسے لوگ، امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ، امام مالک جیسے لوگ. یعنی اتنا ان کے پاس علم ہے جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ 80,000 مسئلہ، بلکہ دوسری روایت میں 80 لاکھ مسئلہ بتایا ہے حضرت امام اعظم قرآن اور حدیث سے. اتنا مسئلہ بتانے والے واقعی امر والے ہوں گے. اللہ اور
रसूल के साथ अगर किसी को किया जाए तो यही ज़ात हो सकती है। सहाबा के बाद अगर किसी को अम्र वाले वही। हाँ, अब यहाँ पर एक सवाल ये होगा कि भाई सहाबा भी तो अम्र वाले हैं, बेशक अम्र वाले हैं, लेकिन सहाबा अम्र वाले आपस में तो है अम्र वाले, लेकिन सहाबा के सामने नबी डायरेक्ट है और उनको कह दिया गया है कि रसूल को मानो, रसूल को मानो। और ताबईन के सामने नबी डायरेक्ट नहीं है, लिहाजा ताबईन सहाबा को मानेंगे, ताबईन सहाबा को माने और सहाबा के वास्ते नबी को माने। तो इनके लिए अम्र वाले सहाबा हुए और सहाबा के लिए अम्र वाले कोई नहीं, वो खुद अम्र वाले हैं। सहाबा के लिए सिर्फ जो है अल्लाह रसूल है। तो अब अम्र वाले का सिलसिला चलेगा सहाबा से, गोया अम्र वाले में सबसे पहली कैटेगरी सहाबा की बनी, उसके बाद ताबईन की बनी। असल में इंपॉर्टेंट बात ये बताने जा रहा हूँ कि आज हम लोग जो इमाम आजम को फॉलो करते, कुछ लोग शाफी को फॉलो करते, तो कुछ लोग बोलते हैं कुरान हदीस छोड़ करके आप फॉलो कर रहे हैं। तो तकलीद जो करते हैं ये गलत चीज़ है, अल्लाह रसूल के खिलाफ आप तकलीद करते हैं। अब आप उनसे पूछिए कि अल्लाह पाक कुरान नाजिल करा किया नबी पर और नबी के सामने सहाबा, तो अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो अल्लाह पाक कह रहा है उससे मुराद सहाबा। तो अब सहाबा को कह रहा है ए सहाबा, यानी ए ईमान वालो नबी को मानो और नबी मतलब मेरे को मानो और नबी को मानो, और उसके बाद अम्र वाले को मानो। अब जब अम्र वाले को मानो तो नबी ने जब सुनाया होगा ये आयत करीमा तो सहाबा तो जरूर पूछे होंगे ना कि ये अम्र वाले कौन है, क्योंकि हम तो आपको मानते हैं, आपके अलावा कौन है, और आपका जिक्र हो चुका है कि अल्लाह को मानो रसूल को मानो, ये अम्र वाले कौन है। तो नबी जरूर कहे होंगे तुम ही हो, तुम्हारे बाद वाले तुमको फॉलो करेंगे और उनके बाद वाले उनको फॉलो करेंगे। तो सहाबा की तकलीद ताबईन ने किया, देखिएगा सहाबा की तकलीद ताबईन ने किया और ताबईन की तकलीद अब उम्मत के सब लोग करेंगे, क्योंकि अब ताबईन के बाद वैसा इल्म वाला नजर नहीं आ रहा। जितना इल्म जो है वह बहरे नबूवत से जो डायरेक्ट फैज ली है वो सहाबा, और सहाबा से जो फैज लिए वो ताबईन। अब उसके बाद नबी ने फरमाया ही नहीं था, कहा मेरी सेंचुरी बेहतरीन और मेरे बाद वाले की सेंचुरी बेहतरीन, उसके बाद नहीं फरमाया। तो इसका मतलब सहाबा और ताबईन की सेंचुरी को बेहतरीन फरमाया। बाद वालों की, ईमान वालों की तारीफ की, सेंचुरी की तारीफ नहीं, सेंचुरी की तारीफ नहीं, ईमान वालों की तारीफ की कि जो ईमान वाले हैं वो अच्छे हैं। मैं बताने ये जा रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान हमारे लिए काफी है, हदीस हमारे लिए काफी है, तो उनसे आप कहिए कि ये जो आयत सूरह मतलब ये कि निसा की कौन सी आयत नंबर बताए, आयत नंबर 59, आयत नंबर 59 में जो अल्लाह पाक ने तीसरी क्वालिटी पेश की है कि अल्लाह को भी मानना, रसूल को भी मानना। अल्लाह को मानना क्या, कुरान को माने, रसूल को मानना क्या, हदीस को माने, हो गया। अब ये तीसरी क्वालिटी कौन है, और नबी पर उतरा है कलाम, वो लॉजिक से समझाना, नबी पर उतरा है, सहाबा सामने है, उस वक्त अम्र वाले का हुक्म हो रहा कि अम्र वाले को मानो, तो सहाबा किसको माने, ये अम्र वाले कौन है उनके सामने। अभी कहा ना उलमाए रब्बानी की बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े फकाहत वाले, बड़ी बड़ी समझ वाले, कुरान और हदीस को इतना समझने वाले कि बिल्कुल मतलब ये कि हक ही समझने वाले, कोई उसमें खता ना करने वाला, गलती ना करने वाला, समझ रहे ना। तो अम्र वाले की इताअत करो से एक बात समझ में आई कि सहाबा नबी की तकलीफ कैसे करेंगे, नबी की इताअत कर रहे हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म है। एक और बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ लोग ये भी एतराज करते हैं कि तकलीफ जो आप लोग करते नबी करे क्या, सहाबा करे, हाँ हौले देखिए, अरे हमारा बाप है। अब ये हम पूछ सकते हैं कि नहीं बेटा बाप बना क्या, ये कैसी बात है, ये कैसी बेवकूफी है, कैसा लॉजिक है। अल्लाह की मानो कह दिया गया, रसूल की मानो कह दिया गया, और किसको कहा, सहाबा को कहा। तब उनके सामने तो अल्लाह रसूल डायरेक्ट है, ध्यान दीजिए, और उनके बाद वाले के सामने जो है तीन कैटेगरी आ गई, सहाबा बीच में आ गए, फिर नबी है और फिर अल्लाह। तो अब ए ईमान वालों अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, अब अम्र वाले सहाबा को मानो, ये समझ में आ रही। अब उसके बाद ताबईन के सामने चार कैटेगरी है, ए ईमान वालों अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, फिर सहाबा को मानो, फिर ताबईन को मानो, ये होगा ना, क्योंकि जा ही नहीं सकते आप भाई, हम कुरान हमारे घर में आया, अब हमारे बाद हमारी नस्लों से चलेगा, अब नस्लें डायरेक्ट हमारे से
قرآن کی انگلش وغیرہ میں جو ٹرانسلیشن کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، وہ بہت بڑی غلطی میں ہے۔ انٹرنیٹ قرآن اور اسلام نہیں ہے، قرآن اور اسلام اللہ کا حکم ہے، قرآن اور اسلام رسول کا حکم ہے، قرآن اور اسلام امر والے کا حکم ہے۔ اور اللہ کو تو آرام سے الحمدللہ اپنے اپنے حساب سے اللہ کے توفیق سے سمجھ رہے ہو، رسول کو بھی سمجھے، امر والے کو سمجھنا ہے۔ آپ صرف ایک مسئلہ بتا دیجیے، امت کے تمام لوگوں سے آپ سوال کیجیے، ایک مسئلہ بتائیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر لکوڈ میں یعنی پانی میں یا دودھ میں یا مشروب میں جوس میں مکھی گر جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اسی میں اور ڈال دو، اسی میں ڈال دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو فرمایا کہ جب مکھی بیٹھتی ہے تو اس کے اندر اللہ پاک نے دو بازو رکھے، ایک بازو زہر کا اور دوسرا بازو شفا کا۔ جب بیٹھتی ہے تو زہر والا بازو لے کر بیٹھتی ہے، تو جب ڈال دو گے تو وہ شفا والا بازو آٹومیٹک جو ہے کھل جائے گا اور زہر وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 25 میں اس میں بخاری شریف کی حدیث بول رہا ہوں، غور کیجیے، آپ دیکھیے رسول کا علم دیکھیے، آپ مکھی کے بازو کی حقیقت کو جان رہے ہیں، وہ کس میں شفا ہے اور کس میں بیماری ہے۔ ارے باپ، دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ جب وہ بیٹھتی ہے تو وہ زہر والا لے کر بیٹھتی ہے۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ اس سے عظمت تو سمجھ میں آ ہی رہی ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں مکھی کا لفظ ہے، ذباب، مکھی، زباب بولتے ہیں، نام نہیں وہ تو شہد کی مکھی، وہ نہیں، یہ ذباب، یہ مکھی وہ مکھی میں نہیں ہے، یہ ذباب، یہ جو مکھیاں ہوتی ہے، یہ مکھی جب گر جائے تو یہ حکم ہے کرنے کا۔ اب آپ بتائیے امت کے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو نہیں ماننا چاہیے یا تقلید نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں سے پوچھیے اگر کسی لکوڈ میں مچھر گر جائے یا پشو گر جائے یا کوئی اور مکھی کے علاوہ کوئی چھوٹی چیز گر جائے تو اب کیا حکم ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے، ایک دن پڑے اب ان کا لوجک تو یہی کہنا چاہیے کہ قرآن حدیث صرف مانتے ہو تم، اللہ رسول کو مانتے ہو، اس کے علاوہ تو کسی کو مانتے نہیں، لیکن نہیں، اب حکم یہ ہے کہ اب اسی پر قیاس کیا ان ائمہ نے، ائمہ کرام جو علماء ربانیین اولو الامر جو ہے، اسی پر قیاس کیا کہ مکھی میں بھی تو وہی بازو، مچھر میں بھی وہی بازو ہے، تو دونوں میں کامن، دونوں میں ایکولی پہلو نظر آ رہا، لہذا اگر یہ بھی گر جائے تو اس کو بھی ایسے ہی کر کے استعمال کرو۔ سمجھ گیا؟ تو یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے نہیں بتایا، یہ قرآن حدیث نے نہیں بتایا، یہ اولو الامر نے بتایا۔ اب اگر ہم آج یوں کہیے نا 1 کنٹل جو ہے دودھ ہے آپ کا، اب 1 کنٹل دودھ میں مچھر گر جائے تو کیا پھینک دیں گے؟ نہیں، اب اس پر قیاس کریں گے، یعنی آپ سوچیں گے مت کہ مکھی کی تو حدیث معلوم ہے، یہ مچھر گر گیا اب کیا کرنا، پھینک دیں، نہیں، تو علماء نے، امر والوں نے، فقہا نے آپ کو بتا دیا کہ سنو وہ بھی ویسے ہی کرو، ایسا نیچے گرا دو اور پھر اس کو نکال دو اور پھر یوز کرو، استعمال کرو۔ ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ تم نہیں بتا سکتے حدیث سے یہ مسئلہ، تم نہیں بتا سکتے، کیونکہ کتنی کوالٹی کی مچھر کی اتنی آج مطلب جب پرندے نظر آ رہے ہیں، اڑنے والی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن حدیث میں صرف مکھی ہے۔ تو اب آپ کو اس کو بولتے ہیں استنباط، یعنی بیس قرآن اور حدیث کو رکھ کر کے مسئلہ بتانا، اس کو ایک دم اس کو فوراً سمجھنا نہیں، وہ ایک بیس ہے، اسی کو بنیاد بنا کر کے مسئلہ بتانا، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جو فیض نبوت، فیض صحابیت سے سرفراز ہو، فیض نبوت، فیض صحابیت سے سرفراز ہو۔ سمجھ گیا؟ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ کافی نہیں ہے، وہ امر ہوا آج کی تاریخ میں تو اور بھی یہ اطاعت صحابہ کے لیے کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ڈائریکٹ رسول ہے اور رسول کے سامنے خدا، تو وہاں صحابہ کے لیے ہو سکتا۔ صحابہ کے بعد کی جماعتیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ کے ساتھ ساتھ امر، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کے ساتھ ساتھ امر والے کی بھی اطاعت ضروری ہے، جس کو بولتے ہیں تقلید۔ امر تو آگے اولیاء اللہ ہوگا، نہیں، تقلید آپ کہیں خاص طور سے تقلید۔ اب آپ اور ایک اور مثال دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد تھے اور امام بخاری استاد ہے، سمجھ رہے نا؟ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، امام ترمذی کے شاگرد میں سے اور امام بخاری استاد ہے۔ امام بخاری
کی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، دھیان دیجیے گا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آپ غور کیجیے، دونوں حدیث ہیں، بخاری کی بھی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ یہ استاد ہے یا شاگرد ہے؟ شاگرد کے پاس استاذی کا علم ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اب جب استاذی کا علم ہوتا ہے تو یہاں ایک دم اپوزٹ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی نماز، اب وہاں کہہ رہے ہو جاتی، یہ کہہ رہے نہیں پڑھے تو نہیں ہوتی، وہاں کہے پڑھے تو نہیں ہوتی۔ دیکھیے پڑھے تو نہیں ہوتی، امام بخاری کہہ رہے نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، صحیح کیسے بول رہے ہیں؟ آپ بس سمجھیے نہیں، آپ امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ کچھ پڑھتے ہیں، پھر کیسے بول دیا صحیح ہے؟ آپ یہ بولیے کہ ہم سمجھ گئے، نہیں، ہاں خود یہی سمجھانا ہے، لیکن حدیث میں ہے لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں جو فاتحہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، حدیث ہے۔ اس حدیث کو لے کر اہل حدیث بولتے ہیں کہ نہیں ہم بھی پڑھیں گے، تم پڑھتے رہو کتنا بھی کچھ بھی پڑھتے رہو، ہم بھی پڑھتے رہیں گے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ رکوع میں چلے گئے تو کہاں سے پڑھیں گے آپ؟ دھیان دے رہے ہیں؟ یا پھر آپ سوچئے کہ 2 رکعت وہ پڑھ لیے، اگر آپ کہیں کہ مطلب مقتدی بھی مطلب پیچھے پڑھنا، مقتدی بھی پڑھنا، تو جس کی 3 رکعت ختم ہو گئی تو انہیں تو پڑھا ہی نہیں، اب نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی کہ نہیں ہوتی نماز؟ لہذا اب کیا مطلب ہے؟ غور کریں تو شاگرد کی بات زیادہ صحیح نظر آ رہی۔ میں ایسا بتانے جا رہا ہوں کہ امام بخاری کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے۔ لیکن اہل حدیث لوگ لیتے نہیں، تم کتنا بھی پڑھتے رہو ہم پڑھیں گے، حدیث میں نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، مگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں، نہیں، آپ اپنی تھوڑی سی لاجک کو یہاں پر رکھیے۔ پہلے یہ بتائیے کہ جب امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی جو نہیں پڑھے، اتنا بول رہے ہیں، اب اتنا بول، اور امام ترمذی شاگرد بول رہے ہیں کہ اگر پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے پڑھے تو نہیں ہوتی، بولے تو کیوں؟ اس لیے کہ دوسری حدیث میں ایک اور حدیث ہے، کیا کہ امام صاحب کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، مقتدی کا پڑھنا امام صاحب کا پڑھنا ہے۔ چھوڑتے رہیے رکھے نا بھائی، یہی تینوں کو ملا کر کے میں اہل حدیث کے بارے میں آج کو بتا دے رہا ہوں کہ ان کو پائجامہ پہننے نہیں آتا اور امام اعظم پر انگلی اٹھائے، یہی بتانے جا رہا ہوں کہ امام اعظم پر، بڑے بڑے امام پر یہ لوگ انگلی اٹھاتے، ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، بخاری شریف میں ہمارے کو معلوم ہے۔ اللہ اللہ، جو بخاری لکھے وہ استاد، ان کا شاگرد، استاد کی بات شاگرد زیادہ سمجھ سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو اب یہاں پر حدیث پاک دیکھے نہیں ہوتی، امام ترمذی نے اس کی وضاحت کر دی کہ مراد یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو، تنہا پڑھ رہے ہو تو بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اب دونوں حدیث صحیح بھی ہو گئی کہ کوئی عام فرما رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ مقتدی کی نہیں ہوتی، ایسا نہیں فرما رہے، نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، یہ فرما رہے ہیں، سمپل ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو شاگرد نے واضح کر دیا، شاگرد نے واضح کر دیا۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیے آپ کسی بھی اہل حدیث کے بازو میں کبھی بھی اگر موقع ملے تو آپ پڑھیے، امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں، ارے آپ کسی بھی اہل حدیث سے کبھی پوچھ لیجیے، آپ یہ بتاؤ امام کے ساتھ جب تم نماز پڑھتے ہو تو پیچھے کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، کیوں؟ بخاری شریف میں کہتے ہیں لوگ۔ اب آپ ان کو کہیے کیا بات ہے، چلو جاؤ، ہاں اب ان سے یہ پوچھیے، دھیان دیجیے، اب ان سے یہ پوچھیے کہ اگر تمہاری 2 رکعت نماز چھوٹ جائے، اگر کہتے ہو کہ امام صاحب کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو میری 2 رکعت نماز چھوٹ گئی اور ہم نے امام کے پیچھے پڑھا نہیں، تو اب میری نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ یعنی میں اگر مکمل کروں تو ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اگر تم بولتے ہوتی تو یہی تو ہم بول رہے ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے تو بھی ہو جاتی۔ اگر پڑھنا کمپلسری ہوتا تو وہ شخص جس کی نماز چھوٹ گئی ہے وہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے، کیونکہ ہماری تو چھوٹ
गई, अब सूरह फातिहा हमारी होती नहीं तो हम हमको छोड़ ही देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं, एक रकात में मिलने की उम्मीद हो तो शामिल होने का हुक्म है, जमात का सवाब मिले। सही है। तो दर हकीकत ये लोग कितनी बड़ी जहालत के मुर्तकिब हैं, ये लोग समझते नहीं। आप देखिए, हालांकि इल्म से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जरा सी दिमाग दौड़ाई समझ में आ गई बात, जरा सी दिमाग दौड़ाई समझ में आ गई बात। और एक और मिसाल इमाम आजम की ऐसे ही दी है। इमाम आजम के ज़माने में गैर मुक़ल्लिद, तक़लीद न करने वाले, मतलब ऐसे मुनाज़रे के पहलू आए, तो प्रैक्टिकली तौर पर आप देखिए कि पीछे पढ़ना नहीं पढ़ना, मुफ्ती को पढ़ना नहीं पढ़ना, तो कहा नहीं पढ़ना चाहिए। हज़रत ने फरमाया नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा हदीस की मुखालफत कर रहे हैं, अपनी अकल से बोल रहे हैं। तो जैसे कहा अकल से बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है मुनाज़रा करोगे, हाँ सब जमा हो गए, एकदम पूरे एकदम मजमा जमा है। आपने इरशाद फरमाया कौन बात करेगा मुझसे, और सब जने बात करे तो कहां से बात समझ में आती है, क्योंकि हाँ कौन जने बात करेगा। तो ऐसे ऐसे देखते देखते उनमें से किसी ने कहा कि ये हमारे बात करेंगे। जैसे ही उनको खड़ा किया, कहा मैंने मुनाज़रा जीत लिया, जाओ मैंने मुनाज़रा जीत ली। अब लोग यार ऐसा कैसे मुनाज़रा ली? तो आपने फरमाया ये बता, तू 200 आदमी है, तेरे 200 की एक आदमी बोली बोल सकता, एक इमाम सारे मुख्तली की बोली क्यों नहीं बोल सकता? कुछ समझे आप? बस 100 जने हैं, अब बड़े आदमी को आगे कर दिए, भाई इन्होंने जो बोले हम लोग फॉलो कर दें। तो यही तो है नमाज में कि अगर सब जने पढ़ना शुरू कर दिए तो फिर ताबे इमाम के हुए कहां? इनो हो गए, इनो हो। तो यही है असल, हम अकल से नहीं बताते और वही अकल यूज करते जो हदीस के भी और करीने कयास के भी और शरीयत के मुक्तजा के मुताबिक हो। वरना बताओ, नमाज अगर छूट गई किसी की और फातिहा पढ़ना कंपलसरी हो जाए तो कंपलसरी छूटने के बाद नमाज कहां मुकम्मल होगी? फिर तो वो उसको दोहराना पड़ेगा नमाज कंपलसरी। अब जैसे कि देखिए, आप 4 रकात नमाज पढ़े और सूरह फातिहा ही छोड़ दिया, नमाज होगी आपकी? बोलिए, नहीं हो गया। जानबूझकर आप अगर छोड़ दें तो नमाज कहां से होगी? वो कंपलसरी वाजिब है। ज़म्मे सूरा आप पहले 2 सूरा में छोड़ दें, आप पहले 2 रकात में सूरा मिलाना छोड़ दें, नमाज होगी? नहीं होगी। क्यों? कंपलसरी चीजें छूट जाए। तो ऐसे ही अगर सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी के लिए भी कंपलसरी है, तो वो मुक्तदी जो ऐड हुआ है दूसरी तीसरी रकात में, तो ये जो कंपलसरी चीजें छूटी है, अब कहां नमाज होगी? अब अगर बोलते हो नहीं दोहरा लेना, तो फिर इमाम के पीछे नमाज सूरह फातिहा पढ़ने का अकीदा कहां मिला? वो तो अकेले पढ़ रहे हैं, बाद में जो दोहरा रहे हैं तो अकेले पढ़ रहे हैं। लिहाजा अकल भी कहती है नहीं पढ़ना चाहिए, शरीयत तो कहती ही है, जैसे कि उस्ताद की हकीकत को शागिर्द ने बता दिया। खैर, अतीउल्लाह अती रसूल पर लंबी बहस हो गई है। दुआ है परवरदिगार आज़म आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फरमाए। कोई सवाल आ गया? नहीं बोलिए, आप इसको सवाल ये बताया कि जो हमेशा सुनता हूँ मैं अल्फाज अल्लाह पाक हम सबको अपने करम के साए तले रखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, परेशानियों का हल फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर